الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ جو نصیحت آموز توبہ ہو۔ ایسی توبہ کرو کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ بنی اسرائیل کا ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا، بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اتنی بد کرداریاں کرتا، اتنی بدمعاشی کرتا کہ اہل شہر سارے اس کی بدکاریوں، اس کے برے کاموں کی وجہ سے اور اس کے برے اخلاق کی وجہ سے سارے اس سے عاجز آ گئے۔ کوئی بھی اس کو منہ نہ لگاتا اور سارے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنے لگے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے، اے اللہ اس کو کہیں اور لے جا، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھ لے، اللہ یہ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا لے لیتا ہے۔ جب سارے دعا مانگنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے پیارے موسیٰ، بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے۔ سارے اس کی بدکاریوں سے تنگ ہیں، اس کی شرارتوں سے سارے تنگ ہیں، اس کی فحش گوئی سے سارے تنگ ہیں، اس کی بدمعاشی سے سارے تنگ ہیں۔ جاؤ پیارے موسیٰ اسے شہر سے نکال دو، تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو سارے شہر پر آگ نہ برسے، ورنہ اگر وہ اس شہر میں رہا تو اس کی وجہ سے، اس کی بدکاریوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے بھی سارے آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس شہر پر سارے شہر پر آگ نہ برس جائے کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا، بتایا، کہا نکل جا تو، تیری وجہ سے سارے شہر پر عذاب نازل ہو جائے گا، سارا شہر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، یہاں سے نکل جا، اللہ کا حکم ہے تیرے لیے، نکل جا اس شہر سے۔ اب جب وہ اس شہر سے نکل گیا تو کسی اور بستی میں چلا گیا۔ جب اس بستی میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرمایا، اے پیارے موسیٰ، اب وہ فلاں بستی میں چلا گیا، اب اس کو وہاں سے بھی نکال دو وہاں سے بھی اس کو، کہیں اس بستی پر بھی آگ نہ برس جائے، کہیں اس بستی پر بھی میرا عذاب نازل نہ ہو جائے، ورنہ ساری کی ساری بستی جو ہے ساری آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، سارے جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس لیے جلدی سے جلدی اس کو نکال دو، اس کی وجہ سے ساری بستی پر عذاب نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اس بستی سے بھی نکال دیا۔ اب جب وہ بستی سے بھی نکل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہیں بھی رہ نہیں سکتا، نہ کسی بستی میں نہ کسی شہر میں، جہاں بھی رہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر وہ بندہ ہے، اس کو نکال دو۔ اب اس نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب وہاں پر نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ جس غار میں اس نے پناہ لی، قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر چند دن رہا وہ نوجوان، چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ جب نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہو، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہو،
اور نہ ہی انسان دیکھنے کے لیے کوئی ملے، نہ ہی کوئی چرند پرند ہو دیکھنے کے لیے، نہ ہی سبزہ ہو دیکھنے کے لیے، ویران جگہ ہو، تو پھر وہاں پر کتنے دن بندہ گزار سکتا ہے؟ چند دن گزرے، وہاں پر بیمار ہو گیا، جب اس بیمار ہوا، اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا، اتنا ضعف اتنا آ گیا اس کے اندر، کمزوری اتنی ہو گئی کہ زمین پر گر پڑا۔ جب گرا تو کہنے لگا کاش اس وقت میری ماں میرے پاس موجود ہوتی۔ اب دل پر چوٹ لگی، اب دل کے اندر خیال آیا کہ اتنی بدکاریاں کر لی، اتنے گناہ کر لیے، رب نے مجھے دھدکار دیا، رب نے مجھے بستیوں سے نکلوا دیا کہ نکل جا، تیری وجہ سے ساری بستی پر کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اب بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، نیچے گرا، جیسے ہی نیچے گرا اب ماں یاد آ گئی۔ اب کہتا ہے کاش اس وقت میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری بے بسی، بے کسی، بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے ہمارے رب عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے۔ جب رب کی طرف لو لگی، جب گناہوں کی طرف نظر ہوئی، اب گرا ہے، گر کر ماں کو بھی یاد کیا، باپ کو بھی یاد کیا، بیوی کو بھی یاد کیا، بچوں کو بھی یاد کیا، رونے لگ گیا کاش آج اگر کوئی ہوتا میرے پاس تو میرے بھی کوئی مجھ سے بھی پوچھتا کوئی کچھ، اور اگر میرے بچے ہوتے تو میرے بچے دعا کرتے میرے لیے، اللہ ہمارا باپ بدکار ہے، گنہگار ہے، مالک مسافر ہے، بخش دے تو اس کو، مالک اس کو تندرستی دے دے، اس کو بخش دے، جسے تو پہلے شہر سے بدر کیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ اے اللہ ہمارے اس باپ کو بخش دے۔ جب یہ بندہ رو رہا ہے، روتے روتے یہی کہہ رہا ہے اگر میری ماں ہوتی دعا کرتی، میرا باپ ہوتا دعا کرتا، میرے بیوی بچے ہوتے میرے لیے دعا کرتے۔ اب جب یہ رو رو کر تھک گیا، غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے، اب خیال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بیوی بچے ہوتے میرے جنازے کے پیچھے چلتے، روتے ہوئے چلتے، اور مجھے کوئی سنبھالنے والا ہوتا۔ پھر جب یہ ساری بات کر لی، اب پتہ چل گیا کہ اب بچنے والا نہیں ہوں، اب رب کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے والدین، بیوی بچوں سے دور کیا، اے اللہ ہر انسان سے دور کر دیا، مگر اے مالک و مولا، اے رحیم و کریم اللہ، اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، اے مالک فضل و کرم سے دور نہ کرنا، جتنا بھی گناہگار ہوں مالک ہوں تو تیرا ہی بندہ، کیونکہ پیارے محبوب کا فرمان ہے اے انسان اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھونا کیوں نہ شروع کر دیں، رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے تیرے گناہ، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، تو توبہ کر تو صحیح، تو رب کی بارگاہ میں معافی مانگ تو صحیح، دیکھنا میرا رب تیرے سارے گناہ نہ معاف کر دے تو کہنا۔ اپنے فضل و کرم سے اب یہ دعائیں کرنے لگا اے اللہ شہر سے بدر کیا، بستیوں سے بھی نکال دیا، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، مجھے ہر چیز سے دور کر دیا، اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اے اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے عزیزوں کی جدائی میں تو جلا ہوں، اے اللہ اب میرے جسم کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ کو اس کی یہ توبہ کرنا، اس کا یہ گڑ گڑانا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اللہ کو اپنے بندے پر رحم آیا جب اس نے رو رو کر کہا نا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، اللہ سب سے تو دور ہو گیا ہوں لیکن
اب مجھے اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک و مولا میں اپنے عزیزوں کے، اپنے پیاروں کی جدائی میں تو جلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کے سبب میرا سارا جسم جہنم کی آگ میں نہ جلانا، اللہ فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ اب جب یہ دعائیں کرنے لگا، اب جب یہ اس طرح رونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دم ایک فرشتہ، اسی وقت ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل کا بنا کر بھیج دیا، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تاسف یعنی افسوس اور آہوزاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اسی مسرت میں جب خوش ہوا اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا، اے پیارے موسیٰ چلو اس غار کے اندر میرا ایک دوست ہے، میرا ایک پیارا ہے، جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو، اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کو بجا لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی نوجوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر سے پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے مالک و مولا، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر سے پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتے کو اس کی باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں اور بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے۔ اللہ اکبر۔ اے انسان دیکھ ذرا یہ کتنا گناہگار تھا، اے مسلمان دیکھ یہ بنی اسرائیل کا بندہ کتنا بدکار تھا، لوگ سارے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرتے تھے، رب نے ان کی دعائیں قبول کی، اس کو بستی سے نکال دیا، اس کو شہر سے نکال دیا اس کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ پھر جب وہ رویا تو اس کے رونے کی وجہ سے جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دی، اس کو اپنا دوست بھی بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے دل سے رویا، وہ رب کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی، گناہوں سے شرمندہ ہو گیا۔ اب جب وہ رویا، جب وہ مرا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس بیچارگی پر کہ اب جب یہ فوت ہوا ہے تو نہ اس کے ماں باپ اس کے پاس ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ اس کے پاس اس کے عزیز و اقربا ہیں، نہ اس سے محبت کرنے والے ہیں، کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی بیچارگی پر فرمایا میرے محبوب نے زمین و آسمان والے روئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب سارے اس کے مرنے پر روئے تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے انسان جتنا بھی گناہگار ہے، اے مسلمان بھائی جتنے بھی گناہ کر بیٹھا ہے، آ جا رب کی بارگاہ میں، گڑ گڑا لے، دنیا کے سامنے جائے گا، دنیا کو اپنی تکلیفیں بتائے گا، دنیا تیرا تماشا بنا دے گی، دنیا تجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو وہ تجھے رسوا کر دے گی۔ اگر تو اس خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکے گا، خالق و مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، اللہ تجھے اپنا دوست بھی بنا لے گا، اور خالق و مالک تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تیری بخشش بھی فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک و مولا پیارے محبوب کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔